السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواہ ابو داود۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے: ابغونی الضعفاء، تم لوگ مجھے کمزوروں میں، ضعیفوں میں تلاش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ شفقت اور محبت، آپ سب سے بڑے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، آپ کی شخصیت اولاد آدم میں سب سے اعلیٰ نمبر پر ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ غریبوں کی طرف، کمزوروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ آپ کا میلان، آپ کی شفقت اور آپ کی نرمی، آپ کی محبت کمزوروں کے ساتھ ہے۔ آپ نے کہا ابغونی الضعفاء، تم مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کمزوروں میں دیکھو، یعنی میں غریبوں کا سپورٹ کرنے والا، غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے اس اسوہ کو اپنائیں، ہم بھی غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ہماری شریعت میں کمزوروں کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں، یعنی اس کے کام میں اس کے کام میں مدد کروں، اس کا سپورٹ کروں، اس کا سہارا بنوں، یہ اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی کا اعتکاف، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف ایک طرف، اور اپنے مسلمان بھائی، کمزور بھائی کی مدد میں میں رہوں، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کمزوروں کا خیال رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ ابغونی الضعفاء، تم مجھے غریبوں میں ڈھونڈو، کمزوروں میں تلاشو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع یہ ہے۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کیونکہ انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، تمہیں مدد ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کمزوروں کا سہارا بنیں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے، کمزوروں کا خیال رکھیں گے، اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ ہم کسی کی زندگی کو آسان بنائے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ جیسا ہم مخلوق کے ساتھ سلوک کریں گے، اللہ بھی ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ بھی کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، ہم غریبوں کی مدد کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو روزی ملے، تو ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو کھلائیں، لوگوں کو پلائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس راستے سے بھی رزق اور روزی ملتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہم سب کو جھنجھوڑتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کو کھلائیں۔
اس راستے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔